اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے لے کر وصال تک ہر وقت یہ کہتے رہتے تھے کہ ربی حبلی امتی، اے میرے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت مجھے عطا کر دے۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو جنت عطا کر دے، اللہ ہم کو حور و غلمہ عطا کر دے، جنت میں محل عطا کر دے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو میری شفاعت قبول فرما لے، میری امت کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے لیے دعا کر رہے ہیں جی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آقا صلی اللہ علیہ یہ کیا چیز ہوتی ہے جو امت کی، میں آپ کو غالباً سابق میں بھی بتایا ہوں، پھر ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے، وہ لوگ اس فیلنگ کو ہم مرد حضرات سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں محبت کیسا کام کرتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں اور میری والدہ میری امی کے ساتھ کھڑا تھا، اور میں بتا رہا ہوں کہ میری عمر شاید اس وقت 12 سال یا 13 سال کی عمر تھی، اور ہم کہیں جانے والے تھے چار مینار کے نزدیک۔ حیدرآباد میں چار مینار کے نزدیک بڑا بس ڈپو ہوا کرتا تھا، ابھی تو ختم کر دیا گیا۔ وہ بس ڈپو میں پیر صاحب کو یاد ہوگا، وہ بس ڈپو دیکھے ہوں گے میں سمجھتا ہوں۔ میں بھی اپنے یعنی بچپن میں والدہ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں انتظار میں کہ بس آئے گی اور اس میں جانا ہے۔ تو وہاں پر ایک دیوانہ شخص تھا، پاگل، وہ دیوانے شخص کو بھی میں جانتا ہوں، یعنی مشہور تھا، وہ شہر کے اندر مشہور آدمی تھا۔ اس وقت میں نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور وہ شخص کیا کر رہا تھا کہ پتھر اٹھا رہا ہے یا کسی کے اچانک ایسا قریب جاتا ہے جیسے حملہ کر رہا ہے، گالی دیتے ہوئے قریب جاتا پھر رک جاتا۔ حملہ کسی پہ نہیں کرتا، وہ حملہ کسی پہ نہیں کرتا، مگر ایسا اچھل کود کر ایسا آتا جیسے حملہ کر دیا ہو۔ تو وہ دیوانے چالے کرتے ہوئے اس طرح بس ڈپو میں گھوم رہا ہے، اور میں میری امی کے ساتھ کھڑے، امی تھوڑا پیچھے ہے اور میں سامنے کھڑا ہوں۔ وہ چلتے چلتے پتہ نہیں اچانک پلٹا اور زمین پر سے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور کیا کہتے ہیں مارنے کے لیے بھاگ کے میری طرف ایسے آیا۔ میں بتا رہا ہوں نا ودن سیکنڈز، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنا، 1 سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں لگا۔ اچانک میری والدہ نے مجھے ایسا پکڑ کر، میں چھوٹا تھا، پکڑ کر مجھے پیچھے کیے اور وہ ایک دم سامنے آ گئے اس طرح سے۔ یعنی وہ اس کے لیے ان کو سوچنے، ٹائم لگانے اور پلان کرنے کچھ ضرورت نہیں پڑی، بس میں سامنے تھا، اچانک مجھے پیچھے کیے اور وہ سامنے آ گئے، اور وہ حسب معمول وجہ سے قریب آیا اور پھر پلٹ کر چلا گیا۔ تو دوسرے لوگ کہنے لگے کہ بی بی مت ڈرو مت ڈرو، وہ مارتا نہیں، خالی ایسی گڑبڑ کرتا۔ تو دوسرے بزرگ آدمی بازو ٹھہرے تھے، نہیں اماں اچھا کرے، کیا بولتے، نہیں مارتا نہیں مارتا، بولتے پاگل ہے، مار دیا تو کیا کرتے اس کے بعد۔ لیکن یہ پورے واقعہ کے اندر پورے واقعہ کے اندر جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میری والدہ کو کس چیز نے اس چیز کے لیے تیار کیا تھا کہ وہ ڈائریکٹ میرے سامنے آ گئی تھی۔ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا رفتار تھی، اور وہ کیسا انہوں نے سیو کیا، یہ چیز تھی محبت، یہ چیز تھی محبت۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی طاقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو عطا فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے کسی کو خلیل فرمایا، کسی کو صفی فرمایا، کسی کو کلیم فرمایا، الگ الگ صفات۔ ابراہیم میرا دوست ہے، کیا کہتے ہیں، آدم میرا خاص بندہ ہے، عیسیٰ جو ہے میرا کلمہ ہے، اور موسیٰ میرا کلیم ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، علیہم السلام اجمعین، ساروں کے بارے میں فرمایا۔ لیکن سرکار کے بارے میں فرمایا تو الا و انی حبیب اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری خاصیت یہ ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ میرے سے محبت کرتا ہے، اور وہ محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار جو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ آپ تصور کریں قیامت کے دن میدان محشر میں گناہگار کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے فیصلے جہنم میں جانے کے ہوتے رہیں گے، سرکار کہتے رہیں گے کہ مولا چھوڑ بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت بھیج دے گا ان کو۔ اعمال اور کردار کے حساب سے جہنم میں جانا ہے، لیکن وہ چھڑا رہے ہیں، یعنی جہنم اور گنہگار بندوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آ رہے ہیں اور بچا رہے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مربی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رول ماڈل ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، لیکن سب سے بڑی انرجی، سب سے بڑا پاور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے محبت۔